وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا. اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں ہیں. اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جو کہ تمام انبیاء اور رسول کے امام اور سردار ہیں. اور اللہ نے ہمیں وہ دین دیا، دین اسلام، جو پہلے تمام ادیان سے اعلیٰ، افضل، کامل، مکمل بلکہ اکمل ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا تذکرہ کریں. اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں 2 جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گننے تک. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. نعمت ہے یا نہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، دنیا میں تھے، عزیز و اقارب، دوست احباب، بلکہ کئی لوگوں کے اپنے خاص لوگ، اور اب وہ دنیا میں نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی رکھا، صحت و عافیت بھی عطا فرمائی اور روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا کی. روزہ رکھنے کے لیے آپ نے الحمدللہ ابھی تو آخری اشرا شروع ہو گیا ہے، بہت روزے رکھے ہیں. کتنے بہت روزے رکھے ہیں آپ نے؟ 20 یا بے شمار. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں اور ان میں سے بھی 2 حصے گزر گئے، بلکہ آج تیسرے حصے کا پہلا دن بھی الحمدللہ گزر گیا. ضرورت میں یہاں ایک بتانا چاہتا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اندر حوصلہ رکھے، اپنے اندر ہمت رکھے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ بہانہ ہے کہ نہیں جی ہمارا کام بڑا سخت ہوتا ہے، کام بڑا سخت ہے اور دوپہر ہوتی ہے، دھوپ لگتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ. اس سال الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پہلی بار ٹھنڈے ٹھنڈے میں آج تھوڑی سی گرمی شروع ہوئی تھی، دیکھیں باہر کیا اللہ رب العزت نے رحمتوں کے بادل بھیج دیے. اگر ہمت رہے تو اللہ رب العزت مدد کرتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، یقین مانیں کہ انہوں نے کہا صبح روزہ رکھتے ہیں، کام کے لیے باہر دھوپ وغیرہ میں رہنا پڑتا ہے، ظہر ہونے تک جسم سے پسینہ تک خشک ہو جاتا ہے. پسینہ آنا بند ہو گیا یعنی اندر سے پانی ختم ہو گیا، لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں. لیبر والے کیا اور دوسرے کیا،
اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بڑے ہی ٹھنڈے ماحول میں رہتے ہیں، گھر میں ایئر کنڈیشن، دفتر میں ایئر کنڈیشن، دکان ہے تو ایئر کنڈیشن، اور گاڑی ہے تو ایئر کنڈیشن، مسجد میں جائیں تو ایئر کنڈیشن، اور اگر آپ افطار کیمپ میں آئے ہیں تو دیکھیں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے۔ اب ایک آدمی اتنی سہولتوں کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیدھا سیدھا وہ شیطان کا چیلا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت آپ کے ہمارے تمام مسلمانوں کے روزے قبول فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر ہمت رکھے، ہمت رکھے تو بیمار آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار آدمی، اور نیت صحیح ہو تو اللہ رب العزت بیمار کو جیسے تیسے وہ دن پورا کرتا ہے، اللہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے۔ آج ہی ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ میں لیٹ اٹھا اور میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، دوا وغیرہ کھانا میرے لیے ضروری ہے؟ اذان کے وقت میں نے فوری طور پر صرف دعا کھا لی ہے، صرف دعا، دارے کے پانی کے ساتھ دعا کھائی ہے، کھانا کھانے کا موقع نہیں ملا، جوس پانی یہ وہ کسی چیز کا موقع نہیں ملا۔ اگر ایسے آدمی کی نیت صحیح ہو اللہ اس کی مدد کرے گا، وہ روزہ مکمل کرے گا۔ ممکن ہے یا نہیں؟ ہماری جان پہچان کے لوگوں میں ایک صاحب ہیں، ان کو بھی شوگر ہے، ایک عرصہ سے وہ شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے۔ یقین مانے صرف ایک مرتبہ اپنے جو کہ عزیز ہیں، میں نے کہا کہ شوگر والے آدمی کو کم از کم روزہ رکھنے کی نیت تو کرنی چاہیے۔ اب صبح ہی کہہ دیا، رات ہی کہہ دیا کہ نہیں شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ ظاہر ہے کہ کیسے رکھے گا؟ تھوڑی سی ہمت افزائی کی اور اللہ نے ان کی مدد کی، وہ مسلسل سارے روزے رکھتے آ رہے ہیں، اور یہ سال ان کا پہلا سال ہے پورے روزے رکھنے کا۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا دل میں قوت ارادی مضبوط ہو، اور پھر مسلمانوں کے لیے کوئی سال میں صرف رمضان کا ہی روزہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، رمضان گیا، رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں، بلکہ 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ 6 پڑھ رہے ہیں یا نہیں آپ؟ 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 6ٹھی تراویح۔ رمضان المبارک میں 6 نمازیں، رمضان المبارک میں روزہ، اور جیسے ہی رمضان المبارک گزرا نہ نماز نہ روزہ اور نہ یہ مجلسیں۔ اب یہ مجلسیں اس ٹینٹ میں نہیں، لیکن یہ اسلامک سینٹر کے تابع ہے، ICC معروف ہے، وہاں تو درس ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن درس میں بھی نہیں آئیں گے، اب بس رمضان نکل گیا ختم۔ ہمیں اس طرح کا مسلمان نہیں بننا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہیں کچھ نمازی جو ہیں وہ رمضان المبارک کے رمضانی ہیں، جن کو آپ رمضانی کہہ سکتے ہیں، ان کو دے دیں رمضانی۔ رمضان آیا نماز پڑھ رہے، بلکہ نمازیوں کی کئی اقسام ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کیونکہ شیخ صاحب نے کوئی کام کرنے ہیں 2-3 اور بھی، میں یہ کس میں بتاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک ہی میں نماز نہ ہو، نماز پوری زندگی میں ہو، ہر روز بلا ناغہ کم از کم 5 نمازیں ہم ضرور پڑھیں۔ کوئی نفل زیادہ پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، اشراق پڑھ سکتا ہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھ سکتا ہے، صلاۃ الاوابین، یہ بعد کی باتیں ہیں، کم از کم 5 نمازیں تو روزانہ پڑھے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں خاص طور پر صرف بر صغیر میں، ہم تو چونکہ اپنے ملک والوں کی بات کریں گے نا، ہمارے ملک والوں میں جو نمازیوں کی اقسام ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں جو 8 کے نمازی ہیں۔ 8 کے نمازی، 8 کے نمازی کون ہیں؟ 8 دن گزر جائیں گے، 5 وقت اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اقامتوں کی آواز آتی ہے، یہ مسجد میں نہیں جاتے۔ 8 دن کے بعد جمعہ آیا،
نئے کپڑے استری کیے ہوئے، ٹوپی بھی استری کی ہوئی، اچھی طرح دھوئی ہوئی، ایک مسلح کندھے پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر مسجد کے اندر جگہ نہ ملی تو جہاں ملے گی مسلح ڈال لیں گے. یقین مانے جاتے ہوئے ایسے لگتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے اسپیشل نمازی. 8 دن میں ایک نماز، یعنی 40 نمازیں ہوتی ہیں 8 دن میں. اور یہ 7 دن میں کر لیں، 7 دن ہیں ہفتے کے، 40 کی بجائے 35 کریں، یہ 35ویں ایک نماز پڑھتے ہیں، باقی کوئی نماز نہیں. 8 کے نمازی ہوئے نہیں. اور کچھ نمازی وہ ہیں جو 360 کے نمازی. 360 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ 365 ہوتے ہیں، لیپ کا سال آ جائے تو 366 ہوتے ہیں. اسلامی سال کے صرف 360 دن ہوتے ہیں. اب ایک آدمی صرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے سال کے بعد آ جائے تو یہ 360 کا نمازی ہے یا نہیں؟ ایک 8 کا نمازی، ایک 360 کا نمازی. اور ہمارے نمازیوں میں سے ایک قسم ہے کھاٹ کے نمازی. کھاٹ کے نمازی یہ نہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور نماز جانتے ہیں. اگر کسی کا کوئی آدمی فوت ہو جائے، کھاٹ آ گئی سامنے، وہ ہوتا رہے گا اس نماز میں یہ ضرور شریک ہوں گے. اور اس نماز میں شرکت کا ایک خاص سبب ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ یہ اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے گئے ہیں. سبب یہ ہے کہ کل کو میرا باپ مرا، میں لوگوں کے جنازوں میں نہیں جاؤں گا، میرے باپ کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا. اب یہ اپنے باپ کے لیے سواریاں اکٹھی کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ کھاٹ کا نمازی ہے. اور کچھ وہ ہیں جو کہ اکٹھ کے نمازی ہوتے ہیں. 5 7 10 لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوئی، 7 آدمی نمازی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی اذان ہو گئی ہے، چلے آجا نماز کے لیے چلتے ہیں. اب جو 8واں ہے وہ نمازی نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا. اب وہ شرم کے مارے یہاں بیٹھا نہیں رہے گا کہ یہ 7 آدمی اٹھ کے نماز کے لیے چلے جا رہے ہیں، میں یہاں اکیلا کیوں بیٹھا رہا. تو یہ ہے اکٹھ کا نمازی. یہ سارے کے سارے نمازی اسلام میں مطلوب نہیں ہے. اسلام میں کون سا نمازی مطلوب ہے؟ کھاٹ کا نمازی. کھاٹ تو سمجھتے نا، اردو کا لفظ ہے، پنجابی میں بھی ہے، بڑی ٹھاٹ بات. ٹھاٹ کا نمازی وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی، جسے پابند صوم و صلاۃ کہا جا سکتا ہے. رمضان المبارک میں نمازیں پڑھ لی تو رمضانی. اور بعض سلف صالحین کا ایک قول بڑا مشہور ہے، اور اس مہینے میں آپ نے بار بار سنا ہوگا، کن ربانین، اللہ والے بنیے، ولا تکن رمضانین، رمضان والے نہ بنے کہ رمضان میں روزے، رمضان میں نمازیں، رمضان میں تلاوت. قرآن کریم کو ابھی رمضان نکل جائے گا تو اتنا اونچا رکھیں گے جتنا اونچا وہ ایئر کنڈیشن کا آ رہے ہیں نا. کیوں اونچا وہاں رکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اندر رکھا ہے تو باہر نکلتے وقت پشت ہوگی، بے ادبی ہو گئی. لہذا بندے کے قد سے اوپر، ظاہر ہے کہ بندے کے قد بھی الگ الگ ہیں، بندے کے قد سے اونچا قرآن کریم رکھ دیں گے اور وہ سال پر وہاں ادب کے ساتھ پڑا ہوا ہے. کیا یہ قرآن کریم کا ادب ہے؟ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے ریک ہیں، 3 سے لے کے 4 فٹ تک کے اندر اندر قرآن کریم بھرا ہوا ہے. بوڑھے بوڑھے نمازی، عربوں میں سے بوڑھے بوڑھے. اور تعجب ہوتا ہے کہ بوڑھے بھی ہیں اور ساتھ ہی کوئی چشمہ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو آج ماشاءاللہ جوان کیا، ہم نے بچوں کو چشمہ لگا ہوا دیکھا. بوڑھے بوڑھے نمازی چشمہ نہیں، وہ ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. اگر ہماری طرح کا ادب یہ لوگ بھی کرتے تو قرآن ان کے ہاتھوں سے بھی دور ہو جاتا. قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کی برکت سے ان کی نظر بھی تیز رکھی ہے. قرآن کا اصل ادب کیا ہے؟ قرآن کریم کا اصل ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ تفسیر سیکھی جائے. یہ ہے اصل ادب.
اس طرف ہم آتے نہیں، ساری عمر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کسی کو پوچھ لیں کہ کسی ایک آیت کا بھی ترجمہ آتا ہے؟ آپ کسی وقت سروے کر کے دیکھیں، قرآن کریم کی 6666 کم و بیش 6500 آیتیں ہیں، ان سے پوچھیں کوئی ایک بھی آیت نہیں آتی۔ ہم کو بڑا زور لگا کہ کہتے نہیں مجھے الف لام میم آتا ہے، یہ پوری آیت ہے، تو واقعی یہ تو آیت پوری ہے، کوئی آیت ایک آیت نہیں آتی، ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن تلاوت ساری عمر سے کرتے رہے۔ یہ قرآن کریم کا عادت نہیں ہے۔ قرآن کریم کو نہ تو تعویذ بنانے کے لیے نازل کیا گیا، ہمارے یہاں تعویذ کا دھندا آپ کو معلوم ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تعویذ کا دھندا بڑے زوروں سے چلتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے تعویذ بنانے کے لیے نازل نہیں کیا، قرآن میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ قرآن کریم میں آیتیں ہیں جن میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تعویذ بنا کے بیچنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کو ادب کے نام سے اونچا رکھ دیں۔ ادب کے یہ سراسر خلاف ہے کہ پورا سال آپ کے ہاتھ میں قرآن نہ آئے، قرآن کریم بلا ناگا کھول لیں، آپ پورا سپارہ نہیں پڑھتے، وقت کم ہے، آدھا سپارہ پڑھ لیں۔ بعض لوگوں کو شکایت ہے جی وقت بہت تنگ ہو گیا۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت تنگ ہو گیا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے۔ بلکہ ہمارے ایسے بہت سارے بھائی ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے صبح کا ریمائنڈر جو ٹیلی فون میں بھی آج کل ہے، ٹائم پیس ہے، صبح کا ریمائنڈر کس وقت لگایا؟ آپ کسی دن سروے کر کے دیکھ لیں، آپ کو 90-95% ہمارے وہ بھائی ملیں گے جو کہتا ہے کہ میں نے ریمائنڈر 6 بجے 7 بجے، نماز کے لیے کوئی نہیں۔ یہ 6 بجے 7 بجے والا ریمائنڈر کس کا ہے؟ آفس کا۔ اس بجے اٹھوں گا اور منہ ہاتھ دھوؤں گا اور میں اپنے آفس پہنچ جاؤں گا۔ اللہ والو، ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیوں کیا، بنایا کیوں؟ قرآن کریم نے ہماری تخلیق کا سبب بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن و انس کی تخلیق ہی صرف عبادت کے لیے ہے، اور آپ ریمائنڈر بھی لگائیں گے، فجر کی نماز گزرنے کے بعد لگائیں گے تاکہ آپ اٹھیں اور دفتر میں پہنچ سکیں۔ پیٹ کا خیال رکھتے ہیں جو تھوڑے سالوں کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ 70 سال تک پیٹ پال لیا، فرمایا تھوڑے لوگ آگے گزریں گے، 80 سال صحیح، 90 سال صحیح، 100 سال صحیح، 125 سال تک تو کوئی شاید کبھی کبھار پہنچ جائے، نہیں تو اس کے اندر ہی ختم ہو جاتی۔ 100 سال تک پیٹ پال لیں گے اور اس زندگی کے لیے کیا کریں گے جس کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت اور جہنم، اگر کوئی جہنم میں چلا گیا، کافر ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مسلمان ہے، گناہگار ہے، اپنے گناہوں کی سزا پا کے وہاں سے نکل آئے گا، لیکن موت نہیں، نہ اہل جنت کو موت اور نہ اہل جہنم کو موت، بلکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، اس زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف رمضانی نہ بنے، رحمانی بنے، اللہ والے بنے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر یہ نہیں کہ اللہ نے ہم سے 24 گھنٹے عبادت ہی عبادت مانگی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں کتنا وقت لیتی ہیں؟ 5 نمازوں میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 6-8 گھنٹے ڈیوٹی کر لی، اسی دوران کچھ نماز ہو گئی، کچھ واپس گھر میں آ کے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ صرف اپنے دل کو سمجھانے، اور میں نے شروع میں کہا کہ دل کو مضبوط کر لے،
نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہا لکبیرہ، یہ ہے تو بھاری کام، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ بے نماز جو ابھی تک نماز شروع نہیں کر سکا، اسے پوچھیں نماز کا، وہ 5 نمازیں روزانہ، اس کے لیے پہاڑ۔ اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نظر آتا ہے ہمیں کہ ہم کوئی عجیب کام کر رہے ہیں؟ نارمل زندگی میں 5 نمازیں روزانہ الحمدللہ پڑھی جا رہی ہیں۔ نمازی بنے تو نمازی بنے، اور رحمانی بنے، اللہ کی خاص بندے بنے، رمضانی نہ بنے۔ اور رمضان کے بعد روزے بھی ہیں، اب صرف رمضان نہیں، رمضان کے فوراً بعد 6 روزے، جسے شخص عیدی بھی کہا جاتا ہے اور 6 شوال بھی کہا جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے یا عید کے بعد والے 6 روزے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پیچھے 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے، وہ کیسے ہو گیا؟ گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کیلکولیشن کر کے بتا دیا کہ 30 روزے اگر 10 میں ضرب دیں، الحسنہ بعشر امثالہا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو نیکی کرے گا اسے 10 گنا ثواب۔ اب 70 گنا اور 700 گنا وہ الگ ہے، کم از کم 10 گنا۔ 30 روزے رکھے تو یہ کتنے گنا بن کے جائے گا؟ 300۔ اور اگر 6 روزے رکھ لے تو 60۔ میں نے ابھی کچھ وہ بتایا نا جو کہ 360 والے نمازی ہیں، سال کے 360 دن ہوتے ہیں، اگر یہ 6 روزے رکھ لیے تو آپ کو پورے سال کا ثواب ہے۔ اور اگر ہر سال ایسا کرتا رہے تو فرمایا کا صیام الدہر، وہ ایسے ہو جائے گا کہ اس نے سارا زمانہ، یعنی جب سے ہوش آیا، جب تک زندہ رہا، اس نے ہمیشہ روزہ ہی۔ یہ 6 روزے رکھیں، بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھا کرتے۔ وہ 3 روزے ہیں 13، 14، 15، جس کو ایام بیچ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے وہ 13، 14، 15 نہ رکھے جا سکے، کبھی بھی 3 روزے رکھ لے، لیکن جمعے کے دن کا روزہ نہ اکیلا رکھے، یا جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ۔ اور اسی طرح ہر ہفتے میں 2 روزے، یوم الاثنین، یوم الخمیس۔ پیر جمعرات کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے ان 2 دنوں کا روزہ آپ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی اس عبادت کو جاری رکھنا چاہیے جتنی توفیق ہے۔ کبھی 3 روزے مہینے والے رکھ لیے، کبھی پیر جمعرات والے 2 رکھ لیے، کبھی ویسے ہی کوئی 1 روزہ رکھ لیا، تاکہ ہماری عادت بھی رہے اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہمارے لیے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آپ عہد کریں، ارادہ کریں اور دل کو مضبوط کریں، نمازی پکے بنیں گے، ٹھاٹ کے نمازی انشاءاللہ۔ روزے نہ صرف رمضان کے بلکہ سال بھر جب جب اللہ توفیق دے گا روزہ رکھتے رہیں گے۔ آپ نیت کر لیں، مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ سوالات ہیں، شیخ صاحب نے جو بتایا تھا شروع میں۔ واقعی یہ حقیقتاً موضوع سے متعلق سوالات ہیں۔ شروع میں ارادہ تھا کہ شیخ ان کا جواب دیں گے، پہلے سوالات انہوں نے سن لیے تھے پہلے آپ نے۔ یہ کسی نے کہا ہے کہ نفس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، تو وہ بتائیے کہ وہ کیا کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے نفس امارہ۔ امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نفس جو ہے وہ امارہ بالسوء۔ سوء کا معنی تو میرے خیال جانتے ہیں نا، علماء سوء جو برے علماء ہیں۔ سوء کا معنی برا۔ ایک وہ نفس ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی رغبت دلاتا ہے،
گناہ کا ہمیں حکم دیتا ہے. یہ ہو گیا نفس امار. اور ایک نفس ہے لوامہ. لومۃ اللائم اردو میں لفظ عام استعمال ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بلا خوف لومۃ اللائم حق بیان کر دیا, کسی کی لعنت ملامت کی اس نے پرواہ نہیں کی. یہ نفس لوامہ جو ہے وہ ہے کہ پہلے کہا کرو گناہ کرو, اور گناہ کرنے کے بعد اب اس کی باری آ گئی, یہ لعنت ملامت شروع کر دیتا ہے. آپ یقین جانیں کہ کوئی بندہ چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو, اگر وہ مسلمان ہے تو گناہ کر کے وہ پچھتاتا ضرور ہے. گناہ کرنے کے دوران, گناہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں کھٹک رہتی ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. بلکہ اگر میں یہاں یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے گناہ وہ ہے الاسم ما حاک بنفسک کا, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے. اب ایک طرف پہلے ایک نفس نے آپ کو کہا کہ یہ گناہ کرو, اور دوسرا وہ لامت ملامت شروع کر دیتا ہے. آپ نے گناہ کر لیا, کہا کیا داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کیا کر لیا, نمازی پرہیزگار ہو یہ کر کیا رہے ہو, مسلمان ہو یہ کیا کر لیا تم نے. یہ لوامہ. اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ, مطمئن کا لفظ تو میرا خیال اس کی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو کہ مطمئن ہے, نفس مطمئنہ. اللہ رب العزت ہمیں یہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے, لوامہ کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اور جو امارہ ہے جو سب سے بڑا اس کا شر ہے جو لگاتا ہی گناہ پر ہے, اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی بچا کے رکھے. اور یہاں لگے ہاتھوں ایک اور چیز ہے, میں اس کا ذکر کر دوں, اور وہ ہے قرین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک قرین بھی ہوتا ہے. قرین اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے, ہمیشہ گناہ کی طرف, گناہ کی ترغیب, گناہ کی طرف اس کی رہنمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ نہیں کرتے, تو کیا آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟ تو نبی اکرم سے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی قرین ہے, لیکن میرا قرین مسلمان ہو چکا ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین مسلمان ہے. فرمایا وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا. باقی لوگوں کے ساتھ قرین ہے, اسے آپ نفس امارہ کہہ لیں, جو صرف برائی کا ہی حکم دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرین کے شر سے بھی محفوظ رکھے. جی شیخ 2-3 منٹ ہو رہے ہیں, ایک آدھ سوال ہو رہے ہیں وہ بھی لے آئیں. زیادہ ہیں, بس 1-2 ہی سوال. آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی سوال تو نہیں کرنا ہے؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آن لائن سوال ہیں, کوئی دکن سے آیا, کوئی سندھ سے, کوئی ہند سے. آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا وقت ہے. یہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ کوشچن, یہ 2 دیکھیں آپ. یہ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ 2-3 تولے سونے کی قیمت 52 تولے چاندی جتنی ہوتی ہے, تو کیا ہمیں اس چاندی کے نصاب سے 2 یا 3 تولے سونے کی زکات دینا ہوگی؟ بات تو بڑی پتہ کی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں ہر شے پہلے سے طے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر فرمایا. سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے, راؤنڈ اباؤٹ 75 گرام. 75 گرام ہے سونا, اس سے کم ہے کوئی زکات نہیں. چاندی اگر آپ کے پاس 52.5 تولے ہیں, 52.5 تولے, 1 تولے میں 10 گرام ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا بھی آپ کیلکولیشن کر لیں. اگر 52.5 تولے سے کم چاندی ہے تو کوئی زکات نہیں. اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا بھی ہے, تھوڑی سی چاندی بھی ہے, تھوڑا سا کیش بھی ہے, اگر کیش
52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہے اس پر بھی زکات نہیں. تینوں چیزیں ہوں گی کیونکہ کیش پر جو نصاب ہے وہ چاندی کی قیمت ہے 52.5 تولے چاندی. 52.5 تولے چاندی کی قیمت پاکستان میں پچھلے 2 ہفتے پہلے 1,76,000 تھی. میں تو گیا نہیں، نہ میں نے کسی سے پوچھا، لیکن ایک گروپ میں ایک عالم نے یہ بتایا، ادارے معلوم کر کے بتایا ہوگا. 2.25 لاکھ اگر کسی کے پاس پاکستانی 2.25 لاکھ سے کم ہے کوئی زکات نہیں. اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت انڈیا میں کتنی بنتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے تھوڑے بنیں گے. اور یہاں سعودی عرب میں بنتی ہے 1,719 اس ہفتے. اور 2,500 ریال کے تو ایک عرصے سے سعودیہ میں چاندی کی قیمت چل رہی ہے 1,719 2,500. اگر اس سے کم ہے تو زکات نہیں. ہمارے کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جو سوال میں ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے روپے ہیں، ان سب کو ملا لو، اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئے تو زکات دے دیں. بالکل صحیح نہیں. جب تک اللہ کے رسول نے جو ہمیں نصاب دیے ہیں، جب نصاب پورا ہوگا تو زکات ہوگی. ایک آدمی کے پاس 40 بکریاں نہیں ہیں، تھوڑا غور کریں، 40 بکریوں پر ایک بکری زکات ہے. ایک آدمی کے پاس 1-2 اونٹ ہیں، 10-20 بکریاں ہیں، 4-6 گائیاں ہیں، اسے کوئی زکات نہیں دینی. یہ نہیں ہوگا کہ ان سب کو ملائیں تو 40 بکریوں کی قیمت سے زیادہ تو ان کی قیمت ہو جاتی ہے. نصاب کو مکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 7.5 تولے سونا ہے، اس سے زیادہ ہے تو 0 سے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے تو یہ نہیں کہ 2.5 تولے پر آپ زکات دیں گے، پہلے 7.5 شامل کر کے 10 تولے پر. اسی طرح 52 تولے 52.5 تولے چاندی ہے تو زکات نہیں ہے. یہاں سے اوپر ہے تو پھر 0 سے شروع ہو جائے گی، اور پیسوں کا تو ادارہ کے تحت. لہذا پہلا سوال جو ہے اس میں ان کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا سوال ہے زکات ہی کے بارے میں، رمضان ہی سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی، کہ کیا ضرورت مند پڑوسی کو زکات دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ پڑوسیوں کے بہت حقوق بیان ہوئے ہیں لیکن وہ نماز کے پابند نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ نماز کے پابند بھی ہوں اور پڑوسی بھی ہوں. پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں وہ زکات سے ادا نہیں ہوتے. پڑوسیوں کے حقوق یقیناً بہت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تلقین کی کہ مجھے خطرہ ہو گیا انہو سیورثہ، کہ شاید جبرائیل پڑوسی کو وارث بنا دے گا، جیسے بیٹے بیٹیاں وارث ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پڑوسی فقیر اور مسکین کے کھاتے میں آتا ہے یا نہیں، جو بنیاد ہے. قرآن کریم سورہ توبہ آیت 60 اور اس میں 8 مصارف زکات بیان ہوئے ہیں، جن میں سے پہلے 2 ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات جو ہیں، زکات جو ہے، یہ فقراء مساکین کے لیے ہے. فقراء مساکین کون ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا کہ فقیر مسکین ہے، مسکین فقیر ہے، ایک ہی بات ہے، جو بھی غریب ہے. بعد نے بڑا بہترین فرق کیا، کہا کہ فقیر تو وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نادار جسے ہم کہتے ہیں، نادار فارسی اردو میں، کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ ہے فقیر. اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے، آمدنی کچھ ہے، لیکن بقدر ضرورت نہیں، بقدر کفایت نہیں. بقدر کفایت نہیں ہے، اس کو میں سمجھا دوں آپ کو کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، اور اس کی تنخواہ جو ہے مثال کے طور پر یہاں رہتے ہوئے آپ سمجھ لیں 2,000 ریال. بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ بندوں کو 1,500 2,000 دیتے ہیں، اور اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، گھر کا کرایہ، اخراجات، وہ جائز شرعی اخراجات بھی کرے تو اس کے 2,100-2,200 مہینہ خرچ ہوتا ہے. ہر مہینے وہ مقروض ہو رہا ہے. یہ چاہے پڑوسی ہے چاہے نہیں ہے، اس پر زکات لگ جائے گی. یہ مسکین ہے.
اور اگر وہ کھاتا پیتا ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے، پڑوسی ہے، تو آپ اپنی جیب سے دیجیے، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر مسکین کی، فقیر کی یا مسکین کی تاریخ فٹ آئے۔ شیخ اب ختم کرتے ہیں کیونکہ ادھر ان لوگوں کو میں نے ضروری یہ ہے کہ وہ آدمی اگر اس کیٹیگری میں آتا ہے اور پڑوسی ہے تو اس کو اطلاع دے دیں، اس کا دوسرے لوگوں کی نسبت حق زیادہ ہے، اور اگر کوئی رشتہ داروں میں آتا ہے تو اس کا پڑوسی سے بھی زیادہ، اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے شیخ، اور اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے، مسلمان ہے، پڑھتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کو ساتھ ہی نصیحت بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، آپ کے دعوت کے بدلے میں نمازی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آپ کے سب کے روزے قبول فرمائے، اور آئندہ روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سے توفیق کے ساتھ رکھے، تمام مسلمانوں کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔